السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ہے 128 سے لے کے انشاءاللہ ہم رکوع تک 129 دو آیات ہی ہم پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمع کرے گا ان کو، جمیعاً سب کے سب کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجنی، تو وہ فرمائے گا، یہ بریکٹ میں آ جائے گا، یا معشر الجنی، اے گروہ جنات۔ معشر کہاں سے نکلا؟ عاشرہ سے، اور عاشرہ جو ہوتا ہے وہ 10 کے لیے آتا ہے، اور جب کوئی جیسے 10 افراد جمع ہو گئے ہیں تو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے، تقریباً 10 افراد ایک گروہ، ایک جتھا، ایک گروپ ٹائپ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یہ دونوں 12 بیٹے تھے، بنیامین اور یوسف، اور جو 10 تھے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ ہم تو ایک جتھا ہے، ایک جماعت ہیں۔ تو 10 جو ہے وہ تقریباً اس کے، تو اس لیے گروہ یا گروپ کے لیے بھی ہے۔ بہرحال یہ تو تمام سب کے سب جنات کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، سب سے ہی، تو معاشرہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ یہ لفظ جو معاشر ہے نا، یہیں سے معاشرہ لفظ نکلا ہے۔ ابھی ہم صرف لفظ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گروہ جن، یعنی تمام جنات سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے، جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، تحقیق استکثرتم، بہت زیادہ لے لیے تم نے، یعنی کثرت کے ساتھ، یعنی اپنے پیروکار بہت زیادہ بنا لیے، یہ مطلب ہے۔ اے گروہ جن، تم نے اپنے بہت زیادہ پیروکار بنا لیے، من الانس، انسانوں میں سے۔ یعنی تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کے گمراہ کیا، یہ پیروکار۔ استکثرتم میں یہ لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، کثرت سے لے لیے تم نے انسانوں میں سے۔ وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، دوست ان کے، من الانس، انسانوں میں سے۔ کن کے دوست؟ انسانوں میں سے۔ کس سے مخاطب اللہ تعالیٰ؟ جنات سے، جنات کی بات ہو رہی ہے، شیاطین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں گے دوست ان کے، من الانس، انسانوں میں سے۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی، جی، یعنی جو انسان ان کی پیروکاری کرتے رہے ہیں، جو انسان ان کو فالو کرتے رہے ہیں، جنات کو یعنی شیاطین کو۔ آپ کو پتہ ہے نا شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ابھی میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں، جنات سے مدد لی جاتی ہے، ہیلپ لیتے ہیں انسان، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے ان کو شیاطین کے، ان انسانوں کو شیاطین کے دوست کہا ہے۔ اور کہیں گے دوست ان کے، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، متاع، نیم تا عین، فائدہ لینا، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا، بعضنا، بعض ہمارے نے، ببعضن، بعض کا، یعنی ایک دوسرے سے، فائدہ ہم اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے۔ کیسے فائدہ اٹھایا؟ کہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم اس کو با محاورہ پڑھے، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے، ہم ایک دوسرے کے خوب کام آتے رہے، خوب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، حاصل کیا، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ کیسے فائدہ حاصل کیا؟ شیاطین سے انسان کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اب یہ انسان بات کہہ رہے ہیں، پہلے جو تھی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب تھے، اب انسان یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے خوب فائدہ اٹھایا، بعض ہمارے نے، بعض ایک دوسرے سے، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ شیاطین اپنا جو شیطان نے کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، وعدہ کیا ہوا ہے
کہ میں بہت کو اکثریت کو گمراہ کروں گا، یہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوا ہے۔ اب انسان کیسے فائدہ، جیسے جادو ہوتا ہے، جادو کے ذریعے شیاطین جنات سے مدد لی جاتی ہے، ایسے جادو نہیں، وہ جادوگر ایسے جادو نہیں کر سکتے، شیاطین سے مدد جنات سے مدد لیتے ہیں، ہیلپ لیتے ہیں، اور یعنی کہیں بھیج دیا، کہیں مطلب ان سے جو وہ سن بن تھوڑی بہت لیتے ہیں اس کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی رکھوائے جاتے ہیں، ہے کہ جنات کے ذریعے تعویذ وغیرہ بھی رکھوا دیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے گھر میں یا آپ کے کہیں کسی جگہ پر آپ کے کچھ نہ کچھ چیز نکل رہی ہوتی ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ اثرات جیسے بلڈ وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح، تو یہ سارے کام وہ بیٹھ کے وہاں سے ہی اپنی جگہ سے کس کے ذریعے کروا رہے ہوتے ہیں؟ جنات کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے، جنات کے ذریعے انسان فائدے لیتے ہیں، چاہے ان کو قید کر کے لیں، چاہے ان کو کس طرح لیں، وہ ان کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اور استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، جادوگروں کو آپ دیکھ لیں، اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ جو حیض کے جو کپڑے ہوتے ہیں، یہ جو بلڈ ہوتا ہے نا، اس کو آپ واش کریں، بچہ کبھی بھی اپنا جو وہ ایسے نہ پھینکے، جو اپنا پیڈ ہے وہ اس طرح نہیں، اس کو واش کرے۔ جنات جو شیاطین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی کو جو اس کی اسمیل ہوتی ہے نا بلڈ کی، اس پر سب سے زیادہ اس پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ جادو، یہ کالا جادو پیلا جادو کچھ نہیں ہوتا، جادو جادو ہی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کالا علم اور فلانا، جادو جادو ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس پر کرتے ہیں، اس بلڈ پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نیلز، بال عورتوں کے ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں آپ کبھی بھی بال نہ پھینکیں، شاپر بنائیں، ڈبہ بنائیں، کوئی چیز بنائیں، اس کے اندر آپ بال رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ بال پکڑ کے پھر بیچ دیں، یہ بھی نہیں ہے، آپ نے بال اپنا سنبھال، اس کے بعد آپ اسے دفن کریں، کسی جگہ پہ جائیں اور کہیں اور آپ اسے دفن کر دیں کسی بھی طرح سے، آپ اسے یعنی طریقے، اس کا بھی طریقہ ہی ہوتا ہے، جلانا تو نہیں ہوتا اس کو بھی۔ بال ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سب سے زیادہ، اور یہ جو خواتین کا یہ جو بلڈ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جی نیلز وغیرہ بھی اور اس طرح کی چیزیں، کپڑے اور یہ وہ، خیر یہ بعد میں باتیں آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں وہ ان چیزوں پہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہیلپ کس سے لیتے ہیں؟ جنات سے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایسی کہانیاں، یہ باتیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو یہ جنات اور یہ جادوگر پھر اس کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، جس ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم اس کو سجدہ، یعنی ان کا پروسیجر بہت ہی غلیظ قسم کا ہے کہ آپ لوگ اس کو سن بھی نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ چیزیں ایسی کہ جو میں یہاں پہ بیٹھ کے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ جی بالکل، جنات کے مذہب ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، مسلمز ہوتے ہیں، نان مسلمز، کرسچنز، ہر سبھی ہوتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی کہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو حیض والے معاملات ہیں یہ ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، اتنی غلط چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ پھر یعنی ان کی باتیں مانتے ہیں جنات کی، جو شیطان جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات بھی مسلمز ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو اپنا بناتے ہیں، یہ ان کی باتیں مانتے ہیں جادوگر جنات کی، ان کے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز انتہائی غلیظ ہوتی ہیں کیونکہ وہ جنات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، یعنی ان کے کام کرتے ہیں، مطلب ان کے کہہ لیں کہ ان کی پھر ملازمت کرتے ہیں، یہ ہے۔ تو یہ فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو جادوگر، دوسرا کہتے تھے جو عرب ہیں وہ یہ بات کہتے تھے، ان میں مشہور تھا کہ جو شاعر ہوتے ہیں، شاعر آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے کبھی شاعری، جو بری شاعری کی میں بات کر رہی ہوں، جو کبھی سنی ہے کہ کس طرح سے دلوں میں نفاق پیدا کر رہی ہوتی ہے، جو بچیاں اور بچے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے بھی بڑا انسان گمراہ ہوتا ہے۔ یہ جو موسیقی ہوتی ہے یا یہ کیا اس کو کہتے ہیں، سانگز ہوتے ہیں، کس طرح سے انسانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شاعر کہتے تھے، یہ عرب کہتے تھے کہ جو شاعر ہے نا جنات سے ہیلپ لیتے ہیں، یا جنات ان سے ہیلپ لیتے ہیں، اس طرح کر کے کہ کیا کہ ان کے دلوں میں یہ ایسی کلام ڈالتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ایسی شاعری کرتے ہیں۔ ایک اور بات آتی ہے، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، کیسے کہ جب بھی کسی، عرب میں ہی یہ بات ہے کہ جب بھی کسی وادی میں یہ اترتے،
انسان تو ان وادیوں میں جنات ہوتے تھے، تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے جنات کی پناہ طلب کرتے تھے، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ وہ جنات کے سرداروں کو پکارتے اور پھر ان سے جو ہے نا وہ ان کی پناہ میں آتے۔ اور اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ اگر کسی جگہ آپ نے سٹے کیا ہے، کسی ان جگہ پہ گئے، یا کسی بھی آپ جانتے بھی ہیں یا ان جگہ ہے، آپ کہیں گئے ہیں، آپ نے سٹے کیا ہے، تو آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، جو پیدا کیا، تمام اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اور اس سے بڑا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے۔ تو یہ ہے فائدہ حاصل کرنا۔ یہ کون لوگ کہیں گے؟ یہ انسان پھر کہیں گے کہ یا اللہ، انسانوں نے میں سے یہ کہیں گے کہ انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے ان سے خوب فائدے حاصل کیا، ہم ان سے خوب مزے لیتے رہے، اب کیا ہے؟ وَبَلَغْنَا، اور پہنچے ہم، اب یہ خود ہی یہ باتیں کریں گے، اجلنا، اپنی مدت کو، اجل موت کو بھی کہا جاتا ہے، اجل مقررہ مدت کو بھی کہا جاتا ہے، اور اجل یہاں پر قیامت کو بھی کہا گیا ہے۔ حقیقت میں تو ویسے اجل موت کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایک ٹائم آ گیا، تو جو کوئی مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی نا، اس کا تو نام اعمال، اس کا رجسٹر بند ہو گیا۔ اجلنا، اپنی مدت کو، مقررہ مدت کو، الذی، وہ جو، اجلتا، جو تو نے مقرر کی، لنا، ہمارے لیے۔ کیسے کیسے ڈائیلاگز، کیسے کیسے مکالمے ہوں گے قیامت کے دن۔ قال النار، وہ فرمائے گا، ایک منٹ ہم اسی کو تھوڑا سا پہلے اسی اجل اس کا یہاں سے دیکھیں۔ جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے بڑا فائدہ کہ ان کو پیروکار بنا کر ان سے یعنی فائدے حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ کہ ان شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دیا، جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ وہی جو بات شیطان کی آ رہی تھی، بڑے شیطان کی، جو اس نے وعدہ کیا ہوا پہلے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین جنات کی طرف سے کہانت کے طور پہ پھیلائی جاتی، یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے، اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہتے۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بات کان میں ڈالتا ہے، پھونک مارتا ہے جا کے کوئی نجومی کے کان میں، ایک کاہن کے، وہ کاہن آگے سے 100 باتیں ایڈ کر کے، یعنی 99 باتیں ایڈ کر کے جو اس کے پاس آتا ہے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ اب اور طریقے ہیں، اب چینلز بن گئے ہوئے ہیں، پہلے اور طریقے ہوتے تھے، پہلے اسپیشل جاتے تھے لوگ اپنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، وہ پھر ان کو جا کے وہ اس میں 99 باتیں ایڈ کر کے وہ اس کو بتاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے فائدہ حاصل کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ قال النار، کون کہے گا یہ قالہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ فرمائے گا النار، آگ، مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، سوا ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا، اس میں، ہاں، الا، مگر، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ان سے کہہ رہے ہیں تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو۔ الا ماشاء اللہ میں کیا چیز ہے؟ الا ماشاء اللہ کی تفسیر کافی طویل ہے۔ الا ماشاء اللہ میں وہ بھی چیز ہے کہ جب قبر کا ایک معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، کفار کا، ظالموں کے ساتھ، اور پھر قبر کے بعد جو کھڑا کیا جائے گا ان کو، اس میں جو تھوڑی تاخیر ہوگی، یعنی جب حساب کتاب کا معاملہ ہے، یا الا ماشاء اللہ میں کچھ ایک حضرت ابن عباس جو اس کو روایت کرتے ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں کوئلہ بنانے کے بعد۔ اس میں ابن عباس اس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ایک
بات کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے. یہ مگر میں کیا چیز ہے؟ جو اللہ چاہے. اچھا اس میں کچھ حدیث سے ہم دیکھیں. حدیث میں کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں یعنی آگ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر اللہ کے حکم سے ایک منادی جو ہے وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت اب خلود یعنی بقا اور دوام ہی ہے، کبھی بھی تم پر موت نہیں آئے گی. اور اے اہل نار اے دوزخ والو اب خلود یعنی بقا دوام ہی ہے، اس کے بعد موت نہیں. تو یہ سن کر اہل جنت خوش ہو جائیں گے اور کافر نا امید اور غمگین ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام اہل کبائر جہنم سے نکل جائیں گے اور صرف وہی لوگ جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے یعنی کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے، کیونکہ کافر پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. جو اسقلانی ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کفار دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ نفع اور راحت کی کوئی زندگی ہوگی. اچھا ابن عباس بہرحال اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان، ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آخری جب اللہ کے نبی شفاعت کریں گے نا تو آخری جب تک کہ مسلمان جنت سے نہ نکل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں گے حتیٰ کہ آخری جو ہے وہ بھی نکل. اس کا مطلب مسلمان جلیں گے. ہم اللہ کے عذابوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ دعا کیا کریں؟ اللہ میں آگ میں نہ ڈالنا. ہمارے نرم و نازک جسم ہمارے اللہ تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ سے ایسے نا جیسے بچہ اپنی ماں سے منواتا ہے نا ایسے اللہ سے منوائیں. ہم اللہ کے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کیسے آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ چلے لگا لے کہ اللہ نے تھوڑے عرصے کے لیے آگ میں ڈال کے ہمیں پیوریفائی کرنا ہے، ہمیں مطلب وہ کیا کرتے ہیں اس کو کندن بنانا ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے رکھے. تو وہ جو مطلب شرک نہیں کرتے لوگ اور ان کو کچھ ان کے کبیرہ گناہ جیسے زنا کسی سے ہو گیا، کسی سے کچھ ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل کی بھی سزا بہت سخت ہے، اس کی تو دائمی سزا اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال اللہ جس کو معاف کر دے، ہم سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ناحق قتل کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. کسی سے اور کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا اور اسے معافی نہیں مانگی اور وہ ایسی فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ہم اللہ کے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، کئی طرح کی اس کی تفاسیر آئی ہیں. بہرحال اللہ کے نبی جو ہیں وہ شفاعت کریں گے تو جب اذان ہوتی ہے نا تو یہ پڑھا کریں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیہ تک یہ لازمی دعا پڑھا کریں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو سکیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر سکیں. اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے شفاعت کرنی ہے، ہم اس قابل ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. ان ربک کا بے شک آپ کا رب حکیم علیم خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے. کبھی بھی کسی کو نا یہ بات نہ کہیں کہ تو جائے گا ہی آگ میں، تو نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. یقین کریں اتنا بڑا جملہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بجائے پھر آپ جا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے. اس طرح کا ایک واقعہ آ بھی چکا ہے احادیث میں. ایک بھائی نے بڑا متقی پرہیزگار تھا، دوسرا نہیں تھا، اس نے اس کو کہہ دیا تو اللہ کو غیرت آتی کہ پھر یہ میرے اوپر یہ بات لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، یہ کبھی بھی کسی کو بات نہیں کہنی چاہیے. اسی لیے میں اس بات سے بڑا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم کسی کو ایسی کو بات کہہ دیں، کوئی ایسا جملہ کو کلمہ کہہ دے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں. اب نولی کیا ہے؟ بعض الظالمین، بعض ظالموں کو بعضاً بعض پر، ایک دوسرے پر، ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. اس کی تفسیر آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی حکومتوں میں دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستانی عوام میں دیکھ سکتے ہیں. آج دیکھیں نا کیوں مسلط ہوا ہے زرداری، کیوں مسلط ہوا ہے یہ شہباز شریف اور یہ اس طرح کے حکمران. بلاول بھٹو جیسا بندہ وزیر خارجہ ہے کسی قوم کا تو آپ اس قوم کے حالات کیا ہوں گے. زرداری جیسا، اب ایسے کہنا نہیں چاہیے، بہرحال جو اوورال جو بات ہو رہی ہے
کہ اگر کوئی شخص اتنا عرصہ کرپشن میں رہا اور وہ ہمارا صدر ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کس میں مسئلہ ہے؟ ان میں مسئلہ نہیں، ہم میں مسئلہ ہے، عوام میں مسئلہ ہے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے کے اوپر۔ الظالمین میں کون مراد ہے؟ حکمران، اور بعضاً میں مراد ہے بعض پر یہ عوام، یہ عوام مراد ہے، تسلط دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم جو نیک قوم ہے نا، نیک عوام ہے، اس پر نیک حاکم جو ہے نا بنا دیتے ہیں، اس کے لیے نیک حاکم بنا دیتے ہیں، اور جو قوم جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتی ہیں۔ یہ حکمران ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہو کے اور ٹرمپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو پیس پرائز جو نوبل پرائز ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم عوام ہی آج، ہمارا تو یہ رکشے والا، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا جو عام ریڑھی والا بندہ بھی جو ہے وہ اگر وہ سبزی توڑ رہا ہے یا پھل توڑ رہا ہے تو اس میں بھی وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا دودھ بیچنے والا شخص پانی ملائے بغیر دودھ نہیں بیچتا۔ ہمارا بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ کم قلیل ایمان والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم حکمرانوں کو کیا کہیں؟ دودھ تو کبھی ہم نے بیچا نہیں پانی ڈالے بغیر، ہم حکمرانوں کو برا کہیں نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، یہ ہمارے اپنے کسب ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو گالیاں نکال رہے تھے تو ان کو کیوں گالیاں نکالنی؟ مسئلہ تو ہمارے اندر ہے جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ ہے، اس کو تفسیر میں دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ مجھے تو اس کی تفسیر پاکستان میں صحیح نظر آئی، یعنی جہنم میں اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے، ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک و تباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم کے ذریعے لے لیتے ہیں۔ اچھا اس میں نا آپ دیکھیں جیسے کئی گینگز ہوتے ہیں، گینگ کسی نے بنایا کوئی غلط قسم کا اور پھر وہ اس کے ذریعے قتل و غارت کرواتا ہے، پھر اپنی شہادتیں چھپانے کے لیے وہ جو گینگ کا جو بڑا ہوتا ہے نا وہ پھر چھوٹے چھوٹے اپنے ان کو کرندوں کو قتل کروا دیتا ہے، اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اور جو ہے نا وہ ظالموں کے ہاتھوں ہی یا اس طرح سے ایک دوسرے کو آپس میں قتل کروا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو۔ بہرحال اس کی وہ والی بھی تفسیر بنتی ہے اور وہ والی بھی۔ اب نولی میں نا اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں نا کہ ہم نے ایک دوسرے کو یعنی مسلط کے علاوہ دوست کی لے لے، دوست بنا دیتے ہیں ظالموں کو ظالموں کا، تو یہاں سے بھی ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں پہ جو تفسیر آ رہی اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو میرے نا ذہن میں ایک سین بن رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ حشر والے دن کیا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوستیاں اور پینگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ حشر کے میدان کا نقشہ کھینچیں نا کہ ادھر کھڑے ہیں جی، ایک سائڈ پہ فلسطین والے کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ اسرائیل کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں، پیلسٹائن کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں، یا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے لیں، یزید کا لے لیں کہ اس کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں، حق کو باطل والے لے لیں، اہل حق کون ہے اور باطل والے۔ اب دیکھیں نا ظالم، اب یہ تھوڑا ظلم ہے کہ انسانوں کو زندہ جلا دیا جائے، تو یہ جو دو گروہ کھڑے ہوں گے ہم کہاں پہ ہوں گے؟ خاموش رہنے والوں میں ہوں گے، آواز اٹھانے والوں میں ہوں گے، یا پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں؟ مجھے اللہ سے مجھے بڑا خوف آتا ہے اس بات سے کہ یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، آخر یہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، آخر یہ نام نہاد مسلمان ہی ہیں، یہ باز آ جائیں، یہ ان کا ساتھ نہ دیں، یہ نہ ہو قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، جو اس کے دوست کا دین ہوگا اپنے دین پہ نہیں ہوگا، اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، جس کا ساتھی بنا رہا، ساتھ دیا، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ ہی کھڑا رکھے، ہم اللہ کے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔